یہاں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، نہیں ہے بولیے نہیں ہے، حسین کے نام کا جلسہ ہے۔ تو یہ کافی ہے، آپ کسی سیاسی لیڈر کا استقبال کرنے نہیں آئے ہیں، آپ اپنی اپنی کاغذی درخواستیں لے کر کے کسی سیاسی لیڈر کے پاس دستخط کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ دلوں کی محبتیں لے کر کے آئے ہیں۔ اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ، تھوڑا اور بیدار ہونا پڑے گا۔ ابھی آپ نے شاید کھانا بھی نہیں کھایا، کھا لیا؟ پھر آپ ان میں ابھی نہیں کھایا، سچ بولا کرو نا۔ کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، آپ کی محبت میں ماشاءاللہ۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی مائی پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے آپ پیاس بھوک کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے۔ تو یہ آپ پہلے جملہ پھر سے سن لیجئے۔ میرا یہی ایمان اور یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کو اللہ کے فرشتے اہل بیت کے محبین میں لکھ رہے ہیں۔ یہاں آنے کا آپ کا یہی مقصد ہے، ہم اپنے رسول کی آل کی محبت میں آئے ہیں، اور کانفرنس کا عنوان شہید اعظم ہے۔ اور میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، بہت سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے اس آیت کا کربلا کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس آیت کا حسین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بلکہ آگے میں عرض کروں گا، حسین اسی آیت کا نمونہ ہے۔ کیا بات ہے، حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا میں پیش کیا وہ اسی آیت کا حق ادا کر لیا ہے۔ ابھی آپ پوری طرح مجھے بیدار نہیں لگ رہے ہیں، آپ اتنا بڑا مجمع ہے، آواز جتنی ہے ابھی مجمع کے مطابق مجھے آواز نہیں مل رہی ہے۔ لمبا سفر کر کے آیا، 5-6 گھنٹے لگاتار سفر کر کے سیدھے آپ کے پاس آیا۔ آپ بیدار رہیں گے تو آگے بڑھتا جاؤں گا میں آیت کا ترجمہ اور اس حوالے سے کربلا شہداء شہید اعظم کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ لیکن اگر آپ کی اجازت، کوئی شاعر میں نہیں ہوں، میرے استاد محترم کے چند اشعار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سناؤں۔ آپ نے صبح سے بہت سنا ہے، لیکن یہ پیغام ہے خاص۔ عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود رسول علیہ رسول پر اللہم صلی علی وآصحاب سیدنا محمد وبارک۔ منتظر ہے، منتظر ہے، آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، منتظر ہے اس کی خاطر باغ جنت یا حسین، منتظر ہے اس کی خاطر باغ جنت یا حسین، جس کے دل میں حضور آپ معاف کرنا، میں شاعر نہیں، کہاں آپ کا انداز اور کہاں میرا شاعر کو شعر پڑھنا، لیکن یہ محبت کی ہیں۔ اگر انداز زیادہ بہتر نہیں ہوگا لیکن محبت ضرور ہوگی اس سے۔ منتظر ہے اس کی خاطر باغ جنت یا حسین، جس کے دل میں آپ کی ہوگی محبت یا حسین، جس کے دل میں آپ کی ہوگی محبت یا حسین، شیر خواری پیار سے ذرا، شیر خواری میں پلایا،
شیر مادر کی طرح. سبحان اللہ. کیا بات. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اہل سنت کو بلا وجہ مشکوک بنا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جن کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اہل سنت پہ الزام لگا رہے ہیں. تو اس شعر میں اس کی بڑی اچھی ترجمانی ہے. یہ سنیے، بڑا پیارا شعر ہے. جامی صاحب کا کلام کی فرمائش آئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے. مولانا جامی. شیر خواری میں پلایا شیر مادر کی طرح، میری ماں نے آپ کا جام عقیدت یا حسین. اللہ اللہ، میری ماں نے آپ کا جام عقیدت یا حسین. منتظر ہے اس کی خاطر باغ جنت یا حسین. جس کے دل میں آپ کی ہوگی، جس کے دل میں آپ کی ہوگی محبت. سنیے، بڑا پیارا پیغام ہے. تا قیامت ظلم کی گردن دبانے کے لیے. کربلا میں حسین جیتے. اونچا نہیں بولا آپ نے. جیتنا اس کا نام نہیں کہ کوئی حاکم بنا. حسین نے بتا دیا تو ظالمانہ طریقے سے حاکم بنا، لیکن لوگوں پر ظلم کی حکومت چند سال تک کر لی ہے. لیکن حسین قیامت تک کے مومنین کے دلوں کا بادشاہ بن گیا. اب بتائیے، اس حکومت کا نام و نشان بھی نہیں ہے جو حسین کے خلاف آیا تھا، لیکن حسین صبح قیامت تک دلوں کا بادشاہ بن گیا. اونچا بولیے، محبتوں کا مظاہرہ بھرپور کرنا پڑے گا. اللہ 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 آپ کو محبت والا بنائے. محبت والے ہیں یا اور اللہ عطا فرمائے. تو کربلا میں بظاہر لگتا تھا کہ حسین کا خاندان مٹ گیا، لیکن حسین منزل کو پہنچ گیا. اونچا نہیں بولا آپ نے. حسین منزل تک پہنچ گیا. اسی لیے سنی لوگ سر اونچا کر کے کہتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں، ہمارا حسین ہی جیت گیا. ہمارا حسین ہی جیت گیا. اور جیتنے کی بڑی پہچان یہ ہے، 14 صدیاں گزر گئی، حسین کا نام ابھی تازہ ہے، زندہ ہے، اونچا ہے، اونچا ہے. تو سنیے، پیارا پیغام ہے، ذرا محبتوں کے ساتھ سنتے جائیے. آپ آگے بڑھتے جائیں گے. تا قیامت ظلم کی گردن دبانے کے لیے راستہ دکھلائے گی تیری شجاعت یا حسین. راستہ دکھلائے گی تیری شجاعت یا حسین. جب اٹھائے گا یزیدی فتنہ اپنا سر کبھی، جب اٹھائے گا یزیدی فتنہ اپنا سر کبھی، ہر قدم ہوگی ہمیں تیری ضرورت. ہر قدم ہوگی ہمیں تیری ضرورت یا حسین. کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اب ایک خاص پیغام بس.
سنیے کربلا سے ہمیں ملتا کیا ہے. حق اور باطل میں فرق کرنا یہ کربلا کا مین پیغام ہے.